ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جس کے بارے میں 80% لوگ مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، کیا واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام اور فقہا کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس تحریر میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل سے متعلق مکمل رہنمائی درکار ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازمی ہے، تو اس تحریر کو مکمل پڑھیے تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادات کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو مومن کی معراج ہے صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشاروں سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے 80% مسلمان لا علم ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار کیا اور اسے امت کے لیے آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، جیسے کہ کتنی رکعت ہیں، کون سا وقت ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے جو دل کو جھنجھوڑتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانی گہرائی کی ایک چھپی ہوئی کڑی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص روحانی راز موجود ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے تو یہ تحریر آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کے قابل ہیں تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین،
ہماری اس تحریر کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنا، آنکھوں کو نم کرنا اور دل میں محبت الہی کو بیدار کرنا ہے۔ آئیں اس راہ سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کہ اشاروں سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک سنت نبوی بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندے میں عاجزی، انکساری اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ ایسی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد نم ہوتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی صحت مند حالت کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جو حقیقی عبادت گزار کی طلب ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان موجود ہے جس پر ہم مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ غربت کو دور کر دیتا ہے، بیماری کو دور کر دیتا ہے، گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کہ سادہ ہیں مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان تمام انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مال کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرماتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبان پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو مخصوص الفاظ تک محدود نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کی دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔
یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہیں تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے کہ رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمت اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے خاتمے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جیسے پانی میل کے چیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہیں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ نماز دل کو سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنتوں اور تعلیمات کا خلاصہ ہے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے کیونکہ جو نماز کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے
وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر ندی ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، اور اگر وہ نمازی ہو تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے چاہے انسان صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت اس کا ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر الٹھا مار کر بیٹھنا اور رکوع اور سجدہ عام طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کیا جائے اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا جائے۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدے کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر۔ پس بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے چاہے انسان صحت مند ہو۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔